الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں اور میرے شوہر 4 ماہ کے لیے تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، کیا ان کا یہ عمل اسلام کے مطابق ہے، جبکہ ان کے علاوہ ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں کما کر دے؟ اللہ کے لیے ہماری بہترین رہنمائی کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، انہیں شرک و بدعات سے روکنا امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہیں بہترین امت قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور انہیں برائی سے روکتے ہو اور صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ اور کبھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دوسرے لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، انہیں نیکی کا حکم دیں، انہیں برائی سے روکیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو یہ کام کریں گے، یعنی کہ خیر کی طرف دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت کے دین کی طرف دعوت دینا بہت ہی عمدہ کام ہے، بلکہ اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس سے اچھا کون ہوگا جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک اعمال بجا لائے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے قرآن و حدیث کا علم ہونا ضروری ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بہت سے ہمارے ایسے احباب ہیں جو نیک نیتی سے دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، اپنی جیب سے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے۔ آپ کیسے کسی کو دعوت دیں گے جبکہ خود آپ نے ابھی تک قرآن حکیم کا ترجمہ نہیں پڑھا، ابھی تک آپ قرآن حکیم کی تفسیر نہیں جانتے، ابھی تک آپ بخاری مسلم کی صحیح احادیث کا مطالعہ نہیں کر سکے؟ دوسروں کو دعوت دینے کے لیے اپنے پاس قرآن و حدیث کا علم ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس ایک آیت ہو یا ایک حدیث ہو وہ دوسروں کو دعوت نہیں دے سکتا، وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اپنے گھر میں، گلی محلے میں، دکان پہ بیٹھ کر، آفس میں، لیکن باقاعدہ دین کی دعوت دینے کے لیے دوسرے شہر جانا، دوسرے ملک جانا، اس کے لیے تو آپ کے پاس باقاعدہ دین کا علم ہونا چاہیے، تاکہ آپ دین کے نام پہ کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں جو دین کے خلاف ہو۔ چونکہ ہمارے یہ بھائی جو نیک نیتی سے دعوت دین کے لیے نکلتے ہیں، ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ان سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے جس کا تذکرہ اس سوال میں موجود ہے جو سوال میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ذکر کیا ہے۔ ہماری بہن کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر، میرا شوہر جا رہا ہے دین کی دعوت دینے کے لیے اور 4 ماہ کے لیے، جبکہ ان کے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہن یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ جا رہے ہیں، 4 مہینوں میں ہمیں کون کما کر دے گا؟ آٹا کون لے کر آئے گا؟ سبزی کون لے کر آئے گا؟ بجلی کا بل کون ادا کرے گا؟ گیس کا بل کون ادا کرے گا؟ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور بہن اسی لیے کہہ رہی کہ میں پریشان ہوں۔ تو میرے وہ بھائی جو دین کی دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، ایک تو ان کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ وہ اس بات کا یقین کر لیں کہ گھریلو ذمہ داریوں کا حق وہ ادا کر چکے ہوں۔ گھر میں
4 مہینے کا آٹا موجود ہو، 4 مہینے کے لیے سبزیاں لانے کا بندوبست کر چکے ہوں، 4 مہینے کے بجلی کے بل ادا کرنے کا بندوبست کر چکے ہوں، 4 مہینے کے گیس کا بل ادا کرنے کا وہ بندوبست کر چکے ہوں، بچوں کا خرچہ، بیگم کا خرچہ 4 مہینوں کا گھر میں موجود ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جب وہ 4 مہینے گھر سے غائب رہیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے بچوں کے اوپر شریعت کے لحاظ سے برا اثر پڑے۔ کیا ان کو یقین ہے کہ جب 4 مہینے میں گھر میں موجود نہیں ہوں گا تب بھی میرے بچے ذمہ داری سے نمازیں قائم کریں گے، بے حیائی اور فحاشی کی مجالس سے، دوستوں سے دور رہیں گے، اور ان 4 مہینوں میں ان کی عدم موجودگی میں گھر میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو شریعت کے خلاف ہو؟ اگر خطرہ یہ ہے کہ وہ دعوت دینے کے لیے جائیں گے اور گھر میں پیچھے سے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہوں گی، گھر میں کبیرہ گناہ ہوں گے، بچے گھر سے نکل کے باہر جا کر برے کاموں میں واقع ہو جائیں گے، تو بچوں کی تربیت کرنا والد کی ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری بیگم اور بچوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور نبی علیہ السلام کو پہلا حکم یہ ملا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں، شرک و بدعات کے بارے میں خبردار کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ذمہ داری بیگم اور بچوں کی ہے۔ اگر بیگم اور بچوں کے حقوق خرچہ دینے کے لحاظ سے، رہائش دینے کے لحاظ سے، لباس مہیا کرنے کے لحاظ سے ادا نہیں ہو رہے، تو پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ باہر دعوت دینے کے لیے جائے، تبلیغ کے لیے جائے۔ اس کو چاہیے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے تیار کرے، گلی محلے میں دعوت و دین کا کام کرے، اپنی دکان پہ بیٹھ کے دعوت و دین کا کام کرے، اپنے آفس میں بیٹھ کے دعوت دین کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے۔ پہلے بیگم بچے، پھر دوسروں کی ذمہ داریاں۔ ایسے ہی اگر وہ سمجھتا ہے کہ خرچہ تو میں دے چکا ہوں لیکن گھر کا ماحول بتا رہا ہے اور جس محلے میں ہماری رہائش ہے وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ میری عدم موجودگی میں میرے بچے خراب ہو جائیں گے، فتنہ و فساد میں واقع ہو جائیں گے، برائیوں کا ارتکاب کریں گے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں رہے اور بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرے اور گلی محلے کے بچوں کو دعوت دین دے اور تبلیغ کا فریضہ وہاں پہ سر انجام دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کی روشنی میں اپنے حقوق اور اپنے فرائض سر انجام دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔